السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک وائرس کسی کی قسمت بدل سکتا ہے، کیسے اس وائرس نے لوگوں کی قسمت بدلی، کچھ کی اچھی سمت میں اور کچھ لوگوں کی بہت بری سمت میں۔ کورونا وائرس نے دنیا کی کایا ہی پلٹ دی ہے، معیشت کے حساب کتاب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے کاروبار زمین پر آ گئے، مگر کچھ کاروبار ہیں جن کی چاندی ہو گئی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تیل جس کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں، آج وہ تیل اس قدر وافر مقدار میں موجود ہے کہ اسے رکھنے کی جگہ نہ زمین پر موجود ہے نہ سمندر میں۔ قیمت اتنی گری کہ بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہونے کو ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک کو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے، سفری پابندیاں ہیں، ٹریول انڈسٹری تباہی کی طرف جا رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے ہوائی جہاز ایئرپورٹس پر گراؤنڈ ہے جہاں ہوائی جہازوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کئی ہفتوں سے بیکار کھڑے ہیں۔ ان کمپنیوں میں برٹش ایئر وے، امریکہ کی ڈیلٹا ایئر وے، برطانیہ کی جیٹ ایئر وے اور ایئر چائنا کے سب جہاز گراؤنڈ ہیں۔ تقریباً دنیا کی تمام بڑی ایئر کمپنیوں کے جہاز مکمل طور پر گراؤنڈ ہے۔ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں، گاڑیاں استعمال نہیں ہو رہی، گاڑیوں کی انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کی پروڈکشن بند ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس بحران میں بھی کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے اور فائدہ اٹھانے والی سائیکل بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ جس طریقے سے ان کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ تاریخی ہے۔ آسٹریلیا میں خود اس انڈسٹری کے مالکان کہہ رہے ہیں کہ سائیکل ایسے بک رہی ہے جیسے کورونا وائرس آنے کے بعد ٹوائلٹ پیپر بک رہے تھے۔ سائیکل کی فروخت اتنی تیز ہو گئی ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ سڑکوں پر سائیکلنگ کے راستے کو بڑھایا جائے تاکہ ٹریفک کم ہو۔ آسٹریلیا میں سائیکل فروخت کرنے والے پریشان ہو گئے کہ وہ اتنے خریداروں کو ہینڈل کیسے کریں۔ دوسری طرف جہاں کیبل آپریٹر کو نقصان کا سامنا ہے، مگر نیٹ فلکس اور ڈزنی جیسے ڈیجیٹل اسٹریمنگ سروس پر لوگوں کی آمد ہی آمد ہے۔ سینما گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سینما گھروں کی بندش نے ایک بڑے کاروباری طبقے کو زمین پر گرا دیا ہے۔ بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز کی فلمیں رکی پڑی ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں کھیل اور تفریح کے پروگرام معطل ہو چکے ہیں اور اس کا فائدہ نیٹ فلکس اٹھا رہی ہے، جس کی جنوری سے لے کر مارچ تک جو سبسکرپشن ہے وہ توقعات سے بہت زیادہ ہے۔ حال ہی میں نیٹ فلکس نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر اس کی سروس کو دنیا بھر میں 1,57,00,000 لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے۔ جی ہاں، صرف 3 ماہ میں 15 ملین سے زیادہ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، جس کے ساتھ نیٹ فلکس کی مجموعی سبسکرائبر کی تعداد 18,30,00,000 ہو گئی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت یعنی 2019 کے پہلے 3 ماہ کے مقابلے میں موجودہ سال 2020 کے ابتدائی 3 مہینوں میں نیٹ فلکس کے منافع میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ منافع $344 ملین کا تھا جو اب $709 ملین ہو چکا ہے اور ٹوٹل ریونیو 5 ارب 70 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب تک دنیا میں کھیل نہیں ہوں گے، نیٹ فلکس اور ڈزنی پلس جیسے آن لائن اسٹریمنگ سروس پرووائڈ کرنے والوں کی چاندی ہی چاندی ہے۔ بڑے بڑے سٹورز بند ہو چکے ہیں، سامان پڑا ایکسپائر ہو رہا ہے، مگر ای کامرس جائنٹ امیزون جو پہلے سے ہی دنیا کی ٹاپ کی کمپنی ہے، اس کے شیئر کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے امیر ترین بزنس مین جیف بیزوس کی کمپنی امیزون جو کہ آن لائن ریٹیلر ہے، جو اپنے کسٹمر کو ہر قسم کی سروسز، ضروری سامان، کھانے پینے کی اشیاء کی منتقلی اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے یقینی بناتی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس کمپنی کے کاروبار میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بیشتر لوگ گھروں میں محصور ہیں، باہر نہیں جا رہے، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنی ضروری اشیاء کے لیے امیزون سے خریداری کر رہے ہیں۔ آن لائن آرڈر دیتے ہیں اور چیز گھر پر پہنچ جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امیزون اس وقت ہر سیکنڈ $10,000 کی سیل کر رہا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 86 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی سیل۔ بینک آف امریکہ کے ماہرین کے مطابق کورونا وائرس نے خرید و فروخت کی ڈیمانڈ غیر معمولی طور پر آن لائن سروسز پر شفٹ کر دی ہے۔ آن لائن پرچیزنگ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ گزشتہ دنوں ڈیمانڈ کو برقرار رکھنے کے لیے امیزون نے مزید 75,000 لوگوں کو ملازمت پر رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ملازمین کو نکال رہی ہیں، مگر امیزون 75,000 نئے ملازمین کو ملازمت فراہم کر رہا ہے اور اس اضافے کے ساتھ امیزون کے ملازمین کی تعداد 10 لاکھ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ حیران کن طور پر جہاں پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئرز گرتے رہے ہیں، مگر امیزون کے شیئرز میں 45% اضافہ آیا ہے اور امیزون کے ایک شیئر کی قیمت $2,400 تک پہنچ چکی ہے اور اس قیمت کے ساتھ امیزون کے کاروبار کی ویلیو $1,200 ارب تک لگائی جا رہی ہے، یعنی کہ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ، یعنی کہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے 4 گنا زیادہ۔ جی ہاں، 4 گنا زیادہ صرف ایک کمپنی
अमेज़न जो कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद अमेरिका की तीसरी बड़ी कंपनी है। जेफ बेजोस इस कंपनी के 11% शेयर के मालिक हैं और इन शेयर की वैल्यू कुछ अरसे पहले तक 132 बिलियन डॉलर्स थी, मगर कोरोना वायरस के बहरान ने अमेज़न के शेयर्स की मालिक को बढ़ा दिया है, जिसके बाद जेफ बेजोस की नेट वर्थ 13 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 145 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। यानी वो इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स की जो नेट वर्थ है इससे 40 अरब डॉलर ज्यादा रखते हैं। इतना बड़ा फासला हो चुका है इनके और बिल गेट्स के दरमियान। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के बहरान ने अमेज़न की हर तरफ से चांदी हो रही है और बहरान के दौरान कारोबार में सबसे अहम कारोबार इन्हीं का रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो इस बहरान से फायदा उठा रही हैं, इनके मुकाबले में अमेज़न एक वाज़ेह तौर पर फातेह के तौर पर उभरा है और बिजनेस माहिरीन के मुताबिक अमेज़न के शेयर की कीमत 2800 डॉलर तक जा सकती है। यानी कि बाकी सब कारोबार ठप हो चुके हैं, बंद पड़े हैं, मगर अमेज़न की चांदी ही चांदी है। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है, कहीं सब कुछ मनफी है और कहीं सब कुछ मस्बत। कोरोना वायरस ने 4 माह में दुनिया को बदल कर रख दिया है।